دشمن رسول کی کبھی نجات نہیں ہوتی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ حضرات، کافر کو دنیا میں کچھ بھی مل جائے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ آئیے میں آپ کو اس دشمن رسول کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جس نے نبی کے چہرے کا ایک بار نہیں بلکہ صبح شام رات دن میں نبی کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اور ایمان جسے ملے، ایمان قریب سے نہیں بلکہ اگر قسمت میں اللہ نے ایمان لکھا ہے نا تو اللہ پاک اس کے دل میں دور سے محبت ڈال دیتا ہے۔ ابو جہل قریب میں تھا مگر ایمان کی دولت سے محروم، اور بلال حبشی بہت دور تھے، حبشہ میں تھے، مگر اللہ نے نبی کی وہ محبت ڈالی کہ حبشہ کو چھوڑ کر نبی کے قدموں میں حاضری دی۔ لیکن میں بات کرتا ہوں کہ جب کوئی دشمن رسول مرے گا نا اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس دشمن رسول کا ہوا کہ جس نے نبی سے کھلم کھلا جنگ کی تھی۔ نبی نے بارہا اس کو دعوت دین اور اسلام کا پیغام پہنچایا مگر اس نے قبول نہیں کیا۔ آؤ بات کرتے ہیں اس شخص کی جو اس امت کا سب سے بڑا فرعون کی شکل میں اور سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا گستاخ، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بدر کے نواح میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مرد نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی، گردن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسی گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے، اور پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی قبر کی جانب، اپنی گڑھے کی جانب واپس لوٹ گیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اسی واقعے کو بارگاہ مصطفیٰ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میں نے یہ واقعہ پورا نبی کو سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معلوم ہے وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرات، نبی کو معلوم ہے کہ ابو جہل کس کنڈیشن میں قبر کے اندر ہے۔ میرے مصطفیٰ کو وہ علم ہے کہ ابو جہل کس حالت میں ہے قبر کے اندر۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن رسول کا انجام کیا ہوتا ہے، دشمن رسول کے ساتھ قبر کس طرح سلوک پیش کرتی ہے کہ اسے قبر میں فرشتہ مارنے پر مقرر ہے، مگر دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا میرے خدا کو کہ دیکھو یہ دشمن رسول کا حال ہے۔ حضرات، اگر آج کا دشمن رسول ہو یا قیامت تک ہوتا رہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا حشر ویسا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک پیش کیا جائے گا جیسا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا گیا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں ضروری بنتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں نہ کہ گستاخی کریں، اس لیے کہ گستاخی نام ہے جہنم کے دروازے کو کھٹکھٹانے اور کھولنے کا، اور جہنم میں اپنے گھر بنانے کا، اس کا ایندھن بننے کا، اور محبت نام ہے جنت کی ہواؤں میں، جنت کی نہروں میں، اور جنت کے محلوں میں، وہاں
آرام کی زندگی جینے کا، اس لیے کہ جب نبی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر چیز کو اس کی محب، اس کا دیوانہ بنا دیا کرتی ہے۔ اور جو انسان نبی سے گستاخی کرتا ہے، دنیا میں ہر انسان اس سے دشمنی رکھا کرتا ہے۔ یہ انجام ہوا ابو جہل کا کہ نبی کے عاشقوں کا نام صبح قیامت تک لوگ محبت سے لیتے رہیں گے، مگر جب جب ابو جہل کا نام آئے گا لوگ اس کو گالیاں اور اس کو برائی سے یاد کریں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے ابو جہل کے راستے کو اپنایا اس کو چھوڑو، آؤ بلال حبشی کے راستے کو اپناتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپناتے ہیں، کہ جس راستے پر چلنے سے ہمیں نجات ملے گی، جس راستے پر چلنے سے ہمیں مصطفیٰ کی قربتیں اور اللہ کا ہمیں بروز محشر دیدار ملے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ ہیں، تم ان کے راستے کو، ان کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ میرے صحابہ حق پر ہیں، تو لہٰذا ہمیں حق کے دامن کو تھامنا ہے، حق کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔